علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ 8ویں پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہوں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن سے جو ہے وہ ڈراتے ہوں۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو وہ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں کے خلاف ہم خود گواہی دی ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہیں جو ہے وہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ یہ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب جنوں اور انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اس بات میں اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ جنوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوں میں رسول بھی آئے ہیں، لیکن اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جنوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لائے اور جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے انبیاء اور رسل جو ہے وہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تمہاری طرف جنوں اور انسوں رسول نہیں آئے، یعنی انسانوں میں سے رسول بنائے لیکن جنوں کی طرف بھی بھیجے گئے اور انسانوں کی طرف بھی بھیجے گئے۔ تو انہوں نے تم کو قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ تو وہ کہیں گے بالکل ڈرایا تھا، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور اپنے خلاف وہ خود گواہی دیں گے کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ قرآن مجید میں قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی ہے، مشرکین اور کافرین انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف شہادتیں ان کے سامنے پیش کریں گے، گواہیاں پیش کریں گے، ان کے اعضاء جو ہے وہ بول کے بتلائیں گے اور زمین بول کر بتلائے گی، اور امتیں جو ہے ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ واقعی ہم نے کفر کیا تھا، اور اپنے جرم کا جو ہے وہ اقرار کر لیں گے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے؟ جنوں کی طرف اور انسانوں کی طرف ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے الم یکن ربک، کہ تیرا رب جو ہے وہ نہیں ہے بستیوں کو تباہ کرنے والا، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ غفلت میں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، ان کو متنبع کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، پھر وہ نہیں مانتے ہیں، پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول کو بھیجنے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے، تاکہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو رسول آیا ہی نہیں تھا اور ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں جو بھی عمل کیا، انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، جتنا بھی عمل کیا ہے اتنا ان کو اجر ملے گا، اور جنت میں ان کے درجات ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جنت میں جن بھی جائیں گے، جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اور جنہوں نے شریعت کی پیروی کی ہے ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کو بھی درجات ملیں گے، کوئی نچلے درجے میں ہوگا، کوئی اوپر والے درجے میں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب غافل نہیں ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب ہی غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ تیرا رب جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور وہ بڑی رحمت والا ہے، یعنی ساری رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی ہیں، 99 رحمتیں قیامت کے دن جنتیوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں،
اور ایک رحمت صرف دنیا میں نازل کی ہے، جس کی وجہ سے تمام انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انبیاء اپنی امتوں سے محبت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ساری دنیا ایک دوسرے سے جو محبت کرتی ہے، یہ صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اور جو 99 رحمتیں ہوں گی ان کا کیا اندازہ ہوگا، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اہل جنت میں شامل فرما دے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے، جس کو چاہے، جیسے اس نے تم کو پیدا کیا ہے پہلے لوگوں کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو دنیا میں آباد کیا، وہ چلی گئیں اور تمہیں ان کی اولاد بنایا، تم دنیا میں آ گئے۔ تو آج بھی اگر تم اللہ کی بغاوتوں سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، اور جس قوم کو جو ہے وہ لانا چاہے یہاں پہ لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب کچھ اختیار میں ہے، وہ غنی بھی ہے اور وہ بے پرواہ بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ انما توعدون لآت، لوگو یقیناً جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے۔ موت کا وعدہ دیا جاتا ہے، فرشتے موت کے وقت جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں، یہ آنے والا ہے وقت، ان قریب آ جائے گا۔ قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، قیامت بھی آنے والی۔ لوگوں عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے، وہ بھی آ جائے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ آ جائے گا۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو بالکل عاجز کرنے والے نہیں، تمہارے اندر ذرہ بھی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو عاجز کر دو اور اس کے کسی کام کو جو ہے وہ روک دو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے میری قوم اپنی اپنی جگہ پہ تم عمل کرو، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم اپنا جو عمل کرنا چاہتے ہو کفر کے مطابق کرتے رہو، میں اللہ کی شریعت کے مطابق جو عمل کرنا چاہتا ہوں کروں گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، گھر کا اچھا انجام جو ہے وہ کس کو ملتا ہے۔ اچھا انجام یہ مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ چلو، وہ کہتے تھے یہ تو پہلے اس کے مقابلہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، جب مقابلہ نہ کر سکے تو پھر کہنے لگے چلو اس کو چھوڑ دو، حوادثات زمانہ آئیں گے تو یہ خود ہی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نبی ان کو کہہ دو تم بھی کام کرو میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں حوادثات زمانہ کس کو ختم کرتے ہیں۔ زمانے کے مصائب اور فتنے آتے ہیں، کس کا نام جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، انجام کس کو ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں کے اندر جو ہے بدر کے اندر مشرکین کو ختم کر دیا، خندق کے اندر بہت بڑی فوج کو واپس کر دیا، اور فتح مکہ میں مکہ والوں کو فتح کر دیا، اور سب غلام بن کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، اور کچھ ہی عرصے میں عرب کے اندر جو ہے وہ اس پوری دنیا میں تقریباً اسلام جو ہے وہ پھیل گیا، اور قیامت کے دن تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سب کچھ دکھائی دیں گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالم لوگ جو ہے کبھی بھی فلاح جو ہے وہ نہیں پا سکتے۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمہم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں ذکر کی ہیں جن میں مشرکین مکہ کی حماقتوں کا اور ان کی بد اعتقادی کا تذکرہ کیا کہ ان کا انتہائی گندا عقیدہ تھا اور بڑے غلط قسم کے نظریات تھے، اور مشرکوں کے نظریات ایسے ہی ہوتے ہیں پوری دنیا میں آج بھی اور پہلے بھی۔ جس زمانے میں مشرکوں نے شرک کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اپنے بتوں کے بارے میں اور اپنے معبودوں کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتقادات رکھے ہیں، اور انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ انسان ہے، یہ کس طرح یہ سوچ لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے غالباً مروی ہے کہ جس آدمی نے عرب کی بد اعتقادی کو پڑھنا ہو، یہ سورۃ انعام جو ہے اس کی آیت نمبر 130 سے لے کر 140 نمبر کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا، مما ذرأ من الحرث، اس چیز میں سے جو اللہ نے کھیتی پیدا کی، والانعام، اور جانور پیدا کیے، نصیباً ایک حصہ، جو کھیتی اور جانور اللہ نے عطا کیے اس میں سے ایک حصہ خاص کر کے کہا یہ اللہ کے لیے، غریبوں کو دے دیتے، مسکینوں کو دے دیتے، مہمان کو دے دیتے، کوئی بیوہ اہل مکہ کوئی حج کرنے والے عمرہ کرنے والے ان پہ خرچ کر دیتے۔ فقالوا هذا للہ بزعمہ، کہتے یہ اللہ کے لیے ہے ہمارے خیال کے مطابق، وهذا لشرکائنا، ایک حصہ جو ہے اپنے اللہ کے ساتھ جو شریک بت بنا رکھے ہیں ان کے لیے نکال دیتے۔ فما کان لشرکائہم، جو حصہ شریکوں کو ملتا، فلا یصل الی اللہ، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک پیسہ بھی وہ نہ نکالتے، جتنا حصہ بتوں کے لیے خاص کیا ہوتا
اس میں سے ذرہ برابر بھی اللہ کے لیے نہ نکالتے. وما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل الی شرکائہ، جب ان کے شریکوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ کا حصہ نکال کر ان کو دے دیتے. اللہ کے حصے میں کمی کر لیتے، بتوں کے حصے میں کبھی وہ کمی نہیں آنے دیتے تھے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. آج بھی بہت ساری دنیا زکوٰۃ نہیں دیتی، عشر نہیں دیتی، لیکن پیر صاحب کے نام پہ دربار پہ 11ویں جو ہے وہ ضرور دینی، ان کے نام کی نیاز جو ہے وہ ضرور دینی. زکوٰۃ دی جاتی ہے دی جائے، نہیں دی جاتی نہ صحیح. اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات ہوتا ہے دے دو، نہیں ہوتا نہ صحیح. لیکن پیر صاحب کے نام پہ یہ صدقہ خیرات نہ دیا تو جانوروں کا دودھ نہیں آئے گا بلکہ خون آنا شروع ہو جائے گا، تو ہم تو جو ہے وہ مر جائیں گے، ہم تو یہاں جی نہیں سکتے. تو سیم وہی کنڈیشن ہے. اگر دینا ہے ایصال ثواب کا نام دے کے کہتے نہیں اللہ کے نام دے، تو وہاں کیا لینے جاتے قبر کے اوپر؟ ایصال ثواب کرنا اپنے گھر میں کرو، کرو اللہ کے نام پہ دو، ساری دنیا کو کھلاؤ. وہ تو بزرگوں کے نام کی نیاز دینی ہے اور اللہ کے نام کی نہیں دینی. اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے کہتے ختم پڑھ لو یہ کھا لو. ان کو کہا جائے کہ بغیر ختم پڑھنے کے اللہ کے نام پہ دیگ پکا کے ہمیں دے دو ہم کھا لیں گے، وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے. ختم والا کھانا جو ہے وہ ضرور دے دیں گے، لیکن جو ہے اللہ کے نام پہ خالی ان کو بولو پکاؤ اور اللہ کے نام پہ دے دو، جان نکلے گی. ان کو کہیں گے ایسا ہم نہیں دے سکتے، ختم والا لینا ہے تو لے لو، پتہ نہیں آپ کو کاٹتا ہے ختم والا. بھئی اللہ کے بندے، خالی اللہ کے نام والا آپ کو کاٹتا ہے؟ خالی اللہ کے نام والا وہ بھی تو اللہ کے نام پہ دو. وہ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے. یہاں پہ بھی وہی تقریباً اسی طرح کی بات ذکر کی جا رہی. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ اولاد. یہ دوسری حماقت ذکر کی. ایک حماقت تو بتوں والی، ایک یہ بہت سارے مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل کرنا شیطان نے مزین کر دیا. وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے. شرکاؤں، ان کے بتوں نے، ان کے شریکوں نے، ان کے مجاوروں نے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی اولادوں کے قتل کرنے کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں. ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا دین خلط ملط کر دیں. تین طرح کی لوگ قتل کرتے تھے اولادوں کو. ایک تو بھوک کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے کہ بچے ہیں زیادہ کہاں سے کھائیں گے، ہمیں تو خود کھانے کو نہیں ملتا تو اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، تو ان کو مار دو. ان کو وہ مار دیتے کہ رزق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے تم کو رزق دیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے دے گا، کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن شیطان نے اور ان کے مجاوروں نے یہ بات مزین کر رکھی تھی. آج بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے بچے دو ہی اچھے. جب دو ہوتے ہیں وہ دونوں معذور ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تڑپتے ہیں کہ کوئی اولاد جو ہے وہ اور مل جائے، اور پھر اور اولاد جو ہے وہ ملتی نہیں. بسا اوقات ایک ہی ہوتا ہے اور وہ بھی معذور پیدا ہو جاتا ہے، یا ایک ہی ہوتا ہے اور وہ باغی نکل آتا ہے اور نافرمان نکل آتا ہے. پھر جو ہے وہ پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ بن گیا. لیکن ڈنڈورا یہی پیٹا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ دو ہی اچھے. دوسرا قتل ایسا تھا جو مشہور ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے آر کا باعث ہیں اور بستی کا باعث. اور تیسرا ان کے مجاوروں نے یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے اگر وہ زندہ ہوتے تھے وہ یہ مشہور کر دیتے تھے کہ ہمارے نام پہ اپنی اولاد کو ذبح کرو. اور آج بھی دنیا میں یہ بد اعتقادی موجود ہے. بہت سارے پیر فقیر ایسے ہیں جادو کرنے والے، وہ کہتے ہیں اپنے بچے کا نذرانہ پیش کرو تو تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے. اپنے بچے کو یہاں پہ قبر پہ لا کر ذبح کر دو تو تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بہت ساری دنیا میں یہ چیز موجود ہے. تو یہاں پہ بھی کہا کہ بہت سارے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے جو ہے اپنے بچوں کے قتل کرنے کو خوبصورت بنا دیا تھا اور یہی ان کو دین بنا کر پیش کیا. پھر اس کے بعد کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیجیے اور جو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دی. اللہ نے زبردستی نہیں کی، عقل دی ہے. جو عقل سے پہچان سکتا ہے وہ پہچان لے. بھی اولاد اللہ نے قتل کرنے کے لیے دی ہے؟ اللہ نے اولاد آپ کو ان بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے دی ہے؟ یہ کیا آپ نظریہ رکھ رہا ہے؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روک سکتا تھا لیکن روکا نہیں. ان کو کرنے دو، ایک وقت آئے گا ہم ان کا حساب کتاب جو ہے وہ پورا لے لیں گے. تیسری بد اعتقادی وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِ. وہ کہتے یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں اور یہ کھیتی ہے، یہ ساری کی ساری ممنوع ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. لا يطعمها، کوئی اس کو نہیں کھائے گا، الا من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، جس کو ہم دینا چاہیں بس وہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا. وانعام، اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ، چوپائے ہیں حرمت ظہورها، ان کی سواری کو انہوں نے حرام کر دیا کہ یہ چوپایوں کے اوپر آپ سواری نہیں کر سکتے. اور ایک اور بات
وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کچھ جانور ایسے ہوتے ان کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے اور ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے، پیر کا نام لیتے، بت کا نام لیتے، جو ان کا معبود ہوتا اس کا نام لیتے۔ آج بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، فلاں بزرگ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، سیم اسی طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کچھ جانور پر اللہ کا نام ہی نہ لیتے، افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا جب وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور پھر ایک اور حماقت ان کی جہالت ذکر کی، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، جو کچھ ہمارے ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے یہ ہمارے صرف مذکر کھا سکتے ہیں، دودھ ہے یا اس کے اندر بچہ ہے یا اس میں جو گوشت ہے یہ سارے کا سارا صرف ہمارے مذکر کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری بیویاں اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتی، ان کے لیے حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتًا، اگر وہ جانور مر جاتا، مردہ ہوتا، فَهُمْ فِي شُرَكَاء، تو کہتے ہیں یہ مرد بھی کھا سکتے ہیں، یہ عورتیں بھی کھا سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک تعالیٰ عن قریب جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں اس کا خوب ان کو بدلہ دے گا، یقیناً وہ خوب حکمت والا ہے اور زبردست جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم، یقیناً وہ لوگ خسارہ پا گئے اور ناکام ہو گئے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، سفہن، بیوقوفی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہیں اللہ کا جو رزق دیا ہوا تھا اس کو حرام قرار دیا، افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یقیناً یہ گمراہ ہو گئے تھے اور یہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 8ویں پارے میں اور بھی بہت ساری جو ہے وہ ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی ہے، یہ مشرکین، اللہ کا انکار کرنے والے، ان کے سامنے جتنی مرضی نشانیاں پیش کر دو یہ نہیں مانیں، فرشتے آ جائیں، مردے اٹھ کر ان سے کلام کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا کر پیش کر دیں، یہ نہیں مان لیں گے۔ اسی طریقے سے کہا، اے نبی آپ اکثر لوگوں کی پیروی نہ کیجیے، اگر اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ حق پہ ہی ہوتے ہیں، بلکہ تھوڑے لوگ بھی حق پر ہوتے ہیں۔ امام قاضی ایاز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لوگوں حق کی پیروی کرو، حق کی پیروی کرو، اور آپ نہ گھبراؤ کہ حق کو ماننے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اور ضلالت اور گمراہی کے رستے سے بچ جاؤ، اور آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ گمراہی کے رستے پہ چلنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج جو ہے وہ معیار لوگوں کا یہی ہے کہ یہ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ جماعت بہت بڑی نہ ہوتی۔ کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے سچا ہونے کے لیے کہ جو جماعت بڑی ہو وہ سچی ہوتی ہے اور جہاں لوگ ماننے والے کم ہو تو وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحد، صرف ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور وہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جنہوں نے میرے طریقے پہ عمل کیا اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کیا، وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ مال و دولت کا مل جانا، دنیا کا مل جانا، کاروبار کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مشرکین اور کافر اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اول تو آخرت آنی کوئی نہیں، اگر آئی تو دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم کو دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں دے دے گا، لہٰذا اللہ تو ہم سے ناراض ہی نہیں۔ کہا یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ وہ اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے، کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے نماز کی توفیق مل جاتی ہے، اسے قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اسے صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، مال ملے نہ ملے، اولاد ملے نہ ملے، کاروبار چلے نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقرب بن جاتا ہے اور وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یقیناً ایسے ہی بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ لوگوں شریعت اور ہدایت جو ہے وہ کیا ہے، آؤ میں تمہیں جائز چیزیں اور ناجائز چیزیں بتلاتا ہوں، کون سے کام کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ کہا شرک نہ کیا کرو، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں، بے حیائی کے کام ظاہری ہوں پوشیدہ ہوں نہ کیا کرو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا کرو، یتیم کا مال جو ہے وہ نہ کھایا کرو، اور میزان کو ترازو کو پورا پورا تولا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو، یاد رکھو عدل کیا کرو،
چاہے اپنی اولاد کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف تمہیں عدل کرنا پڑے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی بات کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ دوبارہ ذکر کیا، یہ کیوں نہیں مان لاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ انتظار کرتے ہیں فرشتوں کے آنے کا، یا رب کے آنے کا، یا رب کی بعض نشانیاں آنے کا؟ جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آسمان سے جب فرشتے اتر آئیں گے، قیامت کے وقت میں آسمان پھٹ جائے گا، اس وقت توبہ کرنے والوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ گلے میں آواز پھنس جائے اور یہاں سے جو ہے وہ آواز نکلنا شروع ہو جائے، اس وقت ایمان لانا اور توبہ کرنا جو ہے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے پہلے جس نے ایمان لانا ہے اور توبہ کرنی ہے کر لو، وگرنہ انسان کو بعد میں جو ہے وہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ پھر ذکر کیا کہ لوگوں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، جو انسان ایک نیکی کرتا ہے ہم ایک نیکی کا اجر ایک بھی دیتے ہیں، اور اس کو بڑھا کر 10 گنا کر دیتے ہیں، اور اس کو بڑھا کر 700 گنا کر دیتے ہیں، اور اس کو بڑھا کر جتنا زیادہ دینا چاہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، وہ نہ ختم ہونے والا انسان کو ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ لیکن برائی کرتے ہو تو ہم ایک برائی، تمہاری صرف ایک ہی برائی لکھتے ہیں، ایک برائی کی سزا ایک برائی سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے۔ یہ ہمارا عدل بھی ہے اور ہماری رحمت اور ہمارا فضل بھی ہے۔ بلکہ اگر برائی کا ارادہ کیا، پھر وہ اللہ سے ڈر گیا اور رک گیا، تو ہم اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھتے ہی نہیں، بلکہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ نیکی کا ارادہ کیا اور پکا ارادہ کیا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ہم ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا فضل ہے اور یہ ہماری رحمت ہے، اور ہم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ پھر کہا لوگوں، نماز، روزہ، قربانی، جینا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے، یہ بتوں کے لیے نہیں۔ قربانی کے جانور جو ہیں یہ عبادت ہے، یہ کسی کے لیے ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ نماز عبادت ہے، کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی۔ روزہ عبادت ہے، جینا اور مرنا یہ بھی عبادت ہے۔ میں فلاں کے لیے جیتا ہوں، نہیں صرف اللہ کے لیے جیتا ہوں۔ میں مرتا ہوں تو فلاں کے لیے مرتا ہوں، نہیں صرف اللہ کے لیے مرتا ہوں۔ فرمایا یہی چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، وگرنہ جو انسان اس کے الٹ عمل کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان کا مکالمہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ تو کہا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا میں تو بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ جو ہے وہ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، میرے اندر بڑائی پائی جاتی ہے۔ ایک بڑی ذات جو ہے وہ چھوٹی ذات کو سجدہ جو ہے وہ کیسے کرے؟ گویا کہ تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے تکبر کیا ہے، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ ذلیل کر کے وہاں سے جو ہے اس کو نکال دیا گیا۔ اس نے کہا چلو اب میں ذلیل تو ہو گیا ہوں، تو پھر مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا کیا مہلت چاہیے؟ کہا مجھے آخر تک جو ہے وہ مہلت دے۔ کہا جاؤ مہلت دے دے، قیامت تک جو ہے وہ تجھے مہلت دے دی ہے۔ تو شیطان کہنے لگا پھر میں ضرور ان لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے، آگے سے، بائیں سے، پیچھے سے، ہر طرح سے ان کو وسوسے ڈال کر جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو ان لوگوں کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، ذلیل ہو کر اور رسوا ہو کر نکل جاؤ۔ تیری پیروی جس نے کی تیرے سمیت ان کو جہنم رسید کر دوں گا اور ان کو بخشوں گا نہیں، لیکن میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو تیری پیروی نہیں کریں گے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، تو آدم علیہ السلام جو ہے ان کے دل میں آ کر وسوسہ ڈال دیا اور انہوں نے دانہ کھا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہارا باز کا دشمن ہے، یہاں سے تم بھی چلے جاؤ۔ دنیا میں اتار دیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سارا مکالمہ اور یہ ساری بات جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ایک دوبار پھر منظر پیش کیا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ساری جماعتیں بار بار جو ہے وہ جنت میں جائیں، جہنم میں جائیں گی، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے اور کہیں گے بعد میں آنے والے یا اللہ یہ پہلے آنے والے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو جو ہے وہ یا اللہ ڈبل عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب کے لیے ڈبل ہے، میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ دنیا میں تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ غلط راستے پہ لگا رہے ہیں؟ تم نے کہا نہیں چلو ادھر کو جدھر کو ہوا چلے، ہمارے بڑوں نے غلط کیا تو ہم بھی غلط ہی کریں گے، اگر انہوں نے صحیح کیا تو ہم بھی صحیح کریں گے۔ تم نے تو اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا، لہٰذا آج تمہارا یہ کہنا کہ ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے یہ تمہیں کفایت نہیں کرے گا۔ دنیا میں تمہیں عقل اسی وجہ سے دی ہے کہ ہر انسان کو اپنی عقل پہ اعتماد کرنا چاہیے، وہ پہچانے کہ کہاں پہ حق بات ہے اور کہاں پہ غلط بات ہے۔ دنیا کے معاملے میں انسان بڑا سمجھدار،
دین کے معاملے میں بھولا بن جاتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. بحث کر لو تو وہ بڑے سے بڑے عالم سے بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب لاجواب ہو جاتا ہے نہیں مجھے تو آتا کچھ نہیں ہے، میں تو پڑھا ہوا لکھا نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، پھر بہانے بنا کر جو ہے وہ وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتا ہے. کہا یاد رکھو عقل میں نے اسی لیے دی ہے، دنیا کے معاملے میں 20 دکانیں آپ پھرتے ہیں کہ یہاں سے چیز اچھی نہیں مل رہی، وہاں سے مل رہی، وہاں سے اچھی نہیں مل رہی، وہاں سے مل رہی، کاروبار کے لیے پتہ نہیں کیا کیا منصوبے جو ہے وہ بناتے ہو، لیکن دین جہاں سے مل گیا جیسا بھی مل گیا اس کو قبول کر لیا اور پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کہا ایسا نہیں ہے، اپنی عقل کے ساتھ پہچانو جو قابل اعتماد بندہ ہے وہیں سے دین لو، کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا. کوئی آدمی کہے کہ فلاں مولوی نے مجھے گمراہ کر دیا، فلاں سکالر نے گمراہ کر دیا، کہا یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج دنیا میں اللہ نے عقل دی ہے، تھوڑا سا وقت نکالو اور سمجھو اور سمجھ کر جو ہے وہ جو صحیح دین ہے اسی کو اختیار کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا. یاد رکھو جو جہنم میں چلے گئے یہ باہر نہیں نکلیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے جو ہے وہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے نکے میں سے گزر جائے. جیسے اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے سوراخ میں سے گزرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جہنم سے نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری بات ذکر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی اس وقت جو ہے وہ طنز کریں گے. دنیا میں جیسے بدماش قسم کے لوگ مسلمانوں کو طنز کرتے ہیں، اسی طریقے سے جنتی آخر میں جہنمیوں کو طنز کریں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے پا لیا، جنت مل گئی، انعامات مل گئے، تمہیں بھی مل گیا ہے. حالانکہ نظر تو آ رہا کہ مل چکا ہے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ان کو تنگ کریں گے کہ واقعی اب سمجھ آ گئی تمہیں، وہ جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا مل گیا ہے. پھر اعلان کرنے والا کر دے گا کہ آج لعنت ہے ظالم لوگوں پر اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ. پھر اس کے بعد جو ہے جنتیوں سے جہنمی کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دو، کوئی جنت میں سے کوئی رزق تھوڑا سا ڈال دو، ہم جو ہے وہ جنت میں تڑپ گئے ہیں اور ذلیل ہو گئے ہیں اور رسوا ہو گئے ہیں اور جل گئے ہیں، کچھ تھوڑی سی مہربانی کر دو. تو کہا نہیں آج مہربانی کا دن نہیں ہے، یہ جنت کی نعمتیں کافروں کے اوپر اور جہنمیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی. دنیا میں رحم ہو سکتا ہے، آخرت میں جو ہے وہ رحم نہیں ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں. اگر ایمان ہوگا تو رحم ہو جائے گا، اگر ایمان نہ ملا تو کسی قسم کا جو ہے وہ رحم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دے، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما دے جن کے ساتھ وہ راضی ہوگا اور جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے گا اور اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک سوال ہے، عشاء کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سنتیں پڑھی ہیں؟ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. 4 سنتیں عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ما بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ نماز ہے. تو عشاء کے درمیان بھی نماز کا وقت ہے، یعنی جب اذان ہو جائے اور اقامت سے پہلے پہلے آپ 2 پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 8 پڑھنا چاہیں، جتنی مرضی پڑھیں، نفل ہیں اس کی شریعت منع نہیں کرتی. 4 سنتیں عشاء سے پہلے پڑھنا اس کو سنت بنانا درست نہیں ہے. اسی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں 4 سنت پہلے 4 فرض، 8 2 سنت اور 2 نفل 12، اور پھر اس کے بعد 3 وتر 15 اور 2 نفل اس کے بعد دوبارہ پھر بیٹھ کر، یہ 17 رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز قرار ہی نہیں دی، جس کی وجہ سے جو کم عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ اکثر عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. 17 رکھتے ہیں ہم نے سے نہیں پڑھی جاتی. عشاء کی نماز صرف 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 3 وتر کر لیں، یا کم از کم جو ہے وہ کہہ لیں 1 وتر بھی چھوڑ دیں، 3 وتر کر لیں، تو کم از کم اس کے ساتھ 2 نفل ہو جائیں، تو یہ ساری 4 اور 2 6 اور 3 9 رکھتے بنتی. یہ رکھتے انسان پڑھ لے تو عشاء کی نماز اللہ کے فضل سے پوری ہے. ہاں البتہ اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے مسجد میں آیا ہے 2 تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، وہ پڑھ کے بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے کر لے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ یہ مصنوع چیزیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.